خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں خوابوں کی تعبیریں۔ آئیے اپنے سلسلے میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضور مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم خوب اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ الحمدللہ خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد اسد الطاری مدنی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے میسیجز ہوتے ہیں، آپ کے کالز ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کے جو خواب ہوتے ہیں الحمدللہ ان کا جو ہے وہ تعبیریں بیان کی جاتی ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی اسد الطاری مدنی الحمدللہ موجود ہیں۔ اسد بھائی، سلسلے کا آغاز ہے اور الحمدللہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کہ جنت البقیع شریف میں آرام فرما ہے، ان کا بھی الحمدللہ عز و جل عرس 18 ذو الحج شریف کو۔ میں چاہوں گا کہ جامع القرآن حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اور عظمت والی ہستی جو ہے وہ، میں چاہوں گا ان کی سیرت سے آپ آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو شروع میں کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ہستی تو اتنی بڑی ہے کہ ان کی سیرت کو جتنا پڑھتے چلے جائیں اتنا ہی ان کی ذات سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جب بھی کسی فضیلت کی بات ہوتی ہے تو یہ 4 خلفاء تو تقریباً ہر جگہ پر ہی نظر آتے ہیں۔ ان کی خصوصیات اپنی جگہ پہ، لیکن جو جنرل فضائل ہوتے ہیں، وہ عشرہ مبشرہ کی بات ہو، اصحاب بدر کی بات ہو، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق اور ایک امت کے رہنما ہونے کی حیثیت سے اگر بات ہو، تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں یہ پیش نظر آتے ہیں۔ میں بس یہ عرض کروں گا کہ اس موقع پر ان کی سیرت پر کوئی ایک کتاب پڑھ لی جائے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہوتا کیا ہے کہ تھوڑا یہاں سے لیا، تھوڑا سا یہاں سے لیا، تھوڑا یہاں سے لیا، کوئی واقعہ کان میں پڑ گیا، ٹھیک ہے، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، لیکن جب آپ باقاعدہ کسی کی سیرت پر ایک مکمل کتاب اول تا آخر پڑھ لیتے ہیں، جس کے اندر اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر کچھ نہ کچھ کلام کیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کو اس کی پرسنالٹی کا ایک پورا خاکہ ذہن میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے مکتبۃ المدینہ کی بھی 1 سے زائد کتب ہیں، اور بھی آپ کی سیرت پر بہت ساری کتابیں ہیں جہاں پر خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے، وہ تحریر کی گئی ہیں، علماء اہل سنت نے لکھی ہیں۔ تو کوئی سی بھی کتاب آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اسے پڑھ سکتے ہیں۔ کرامات پڑھنا چاہیں، بعضوں کو واقعات سے، کرامات سے بہت زیادہ شغف ہوتا ہے، تو کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اسی طرح اور بھی کئی رسائل ہیں، کتب ہیں، آپ مکتبۃ المدینہ کی جو ویب سائٹ ہے وہ وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو میسر ہو جائیں گی۔ تو بہت ہی رچ آپ کی ہسٹری ہے، بہت ہی بڑی آپ کی سیرت ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے آپ کی جو خدمات ہیں وہ آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا اور نمایاں پہلو ہے، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کا لقب بھی دیا گیا۔ تو اس مناسبت سے بھی ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے بہت زیادہ محبت ہے اور ہونی چاہیے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا
ایصال ثواب ضرور کیجیے. واہ. کچھ کھانا بنا لیں, کچھ تقسیم کر دیں, کسی غریب کی مدد کر دیں. آپ خود بھی کھا سکتے ہیں ایصال ثواب کا جو کھانا ہے. تو کچھ تلاوت قرآن گھر میں کر لیں, سب گھر والے بیٹھ کر بچوں کو بھی شامل کر لیں اور فاتحہ خوانی کریں, تو انشاءاللہ اس سے برکتیں ملیں گی اور ہمارے گھر میں بھی ان کی یاد جو ہے وہ تازہ ہوگی. اسد بھائی بہت پیاری بات. جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھ کر جو ہے وہ اہتمام کیا جائے تو کیا زبردست بات ہے. ماشاءاللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان جو ہے وہ نصیب ہوگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات مصطفیٰ جان رحمت کے اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت میں کہ زاہد مسجد احمدی پر درود, زاہد مسجد احمدی پر درود, دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اللہ کریم ہمیں فیضان صحابہ و اہل بیت سے مالا مال فرمائے, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو فیضان صحابہ اور اہل بیت سے مالا مال فرمائے, ان کی محبتیں عطا فرمائے, ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کا جو مدنی پیغام ہے, جو ان کا مشن ہے, جو ان کی مبارک سیرت ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر ہی نیت بھی فرما لے کہ انشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے. خوب پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ انشاءاللہ الکریم جاری و ساری رکھیں گے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں انشاءاللہ الکریم اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے, خود بھی پڑھیں گے, دیگر تک بھی انشاءاللہ اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ سچی وابستگی عطا فرمائے, اس کے دینی کاموں میں شمولیت اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنی کچھ کالز کی طرف. سب سے پہلے ویڈیو کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا خواب جاننا چاہتے ہیں. جی ویڈیو کال چلائیے. میرا نام سید عرفان ہے, اور میں یہ دیکھا ہے کہ جیسے کوئی مجھے مار رہا ہے, مجھے کوئی ڈراؤنی چیز نظر آ رہی ہے, اور میں جو ہے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, یا میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے بچائے. میں گھر والوں کو آواز دے رہا ہوں لیکن میری آواز نکل نہیں پا رہی ہے, اور میں کوشش کر رہا ہوں اٹھنے کی یا وہاں سے بھاگنے کی, لیکن میں بھاگ بھی نہیں پا رہا ہوں. اور مجھے یہ خواب پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ یہ خواب ہے یا ریئلٹی ہے. تو اس کنڈیشن میں مطلب ایسا ہو گیا بالکل میں کہ کوئی چیز مجھے مار بھی, میں اپنے آپ کو بچا بھی نہیں پا رہا ہوں. کوئی فیملی ممبر کو آواز دے رہا ہوں, آواز بھی نکل نہیں پا رہی ہے, اور باڈی بھی ہل نہیں پا رہی ہے. تو ذرا مجھے اس کی تعبیر اگر بتا دی جائیں تو بہت نوازش ہوگی. جی اسد بھائی. اس طرح کی کیفیات کی کئی وجوہات ہوا کرتی ہیں. بعض اوقات بہت زیادہ ذہن پر سٹریس ہوتا ہے, کسی چیز کا واقعی خوف طاری ہوتا ہے, اور فزیکل فٹ نہ ہونا یہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں کہ آپ کسی سے مدد طلب کرنا چاہ رہے ہیں, آپ مدد طلب نہیں کر پا رہے کسی کو, جیسے انہوں نے کہا میں آواز دینا چاہ رہا ہوں لیکن میں آواز نہیں دے پا رہا. تو ملی جلی کیفیات کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں, لیکن اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہوتی. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں. ہو سکتا ہے کوئی نیوز ہو, کوئی خبر ہو جس کا آپ کے ذہن پہ اثر ہو, تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. کبھی کبھار اس طرح کا خواب آنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. عموماً ہم چونکہ سوشل میڈیا لوگ بکثرت یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور پازیٹیو خبریں کم اور نیگیٹیو بہت زیادہ ہوتی ہیں. صحیح. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب تو پہلے بھی اتنا زیادہ تو اس پہ اعتماد تھا بھی نہیں, اب تو اور بھی اٹھ گیا کہ سوشل میڈیا پر کسی چیز کی اتنی ہائپ کریٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, اور اگلے دن پتہ لگتا ہے خبر ہی ٹھیک نہیں تھی. اور اتنی بڑی بڑی چیزیں غلط ثابت ہوتی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار اتنے سارے لوگ مل کر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یا جھوٹی خبر چلا رہے ہوتے ہیں, جو بھی کہیں. تو اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک خبر چاہیے تو کسی اوتھینٹک سورس سے جا کر آپ معلومات کر لیں, لیکن ہر ایک کی پوسٹ ہر ایک کی, تو اس سے عموماً ہمارا ذہن جو ہے وہ منتشر رہتا ہے. اب آپ نہ ہمارے پاس کوئی معیار ہوتا ہے اس کو جانچنے کا, نہ ہمارے پاس کوئی ایسا اوتھینٹک ریسورس ہوتا ہے. اب وہ سن لی ہے یا پڑھ لی, اب دماغ جو ہے اسی کے اندر گھومتا چلا جا رہا ہے. تصدیق کرنے کا مزاج نہیں ہے اسد بھائی. مزاج بھی نہیں ہے, اور تصدیق کریں بھی کیسے. مثال ہے, اب جو سوشل میڈیا کا یوزر ہے روزانہ 20 جھوٹی خبریں آ رہی ہیں. ایسے اچھا, اب ان 20 خبروں کی وہ تصدیق کرے گا کہاں سے؟ اچھا کس سے کرے گا؟
اچھا جس سے کریں گے وہ بھی جو ہے وہ تجزیہ نگار بنا ہوا ہے، اس سے پوچھو بھائی تمہارے تجزیے کے پیچھے کیا ہے، اس نے بولا فلاں پیج سے میں نے، یا فلاں یوٹیوب ہے، یا یوٹیوبر ہے، یا کوئی یوٹیوب کا چینل بنا ہوا ہے. اچھا اس کی اپنی اوتھینٹیکیشن کیا ہے؟ نتھنگ. اور اتنے سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی ہوائی باتوں پر اعتماد کر کے اپنا بھی بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں اور ملک و قوم کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا بہت زیادہ ہمیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. یہ تو ایک خبر کی بات ہے، لیکن اس سے ہمارے ذہنوں پر جو امپیکٹ ہو رہا ہے، آپ یقین کریں کہ پہلے آج سے جب یہ نہیں تھی چیزیں بہت زیادہ، تو بہت زیادہ کسی بات پر کوئی نیگیٹو بات ہوتی تھی تب جا کر وہ لوگوں کے اندر پھیلا کرتی تھی. اب تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ انسان کی سانسیں زیادہ ہیں یا خبریں زیادہ ہیں. اتنی کثرت سے خبریں، اتنی کثرت سے خبریں، تو اوتھینٹیکیشن ہم معلوم کہاں سے کریں گے اور ذریعہ کس کے پاس ہے؟ تو بہرحال ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور سلیکٹڈ یوز کریں. یعنی کہ اپنے آپ کو جو نیوز فیڈ ہے اس کے حوالے نہ کریں، بلکہ آپ سلیکٹڈ یوز کا مطلب یہ ہے، ٹارگیٹڈ یوز کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ضرورت کس چیز کی ہے، جس چیز کی مجھے ضرورت ہے اس کے لیے میں جاؤں اور جتنی ضرورت ہے وہ میں کر کے پھر باہر آ جاؤں. یہ جو ہے نا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے اور لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو اپنے آپ کو حوالے کرنے والی بات ہے. تو اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کی ظاہری زندگی میں بھی تھوڑا سکون رہے گا، اور جب سوئیں گے تب بھی دماغ جو ہے وہ ٹھکانے پہ رہے گا، اور اس طرح کی کیفیات سے بھی ہم بچنے میں کامیاب ہو سکیں. ماشاءاللہ بہت پیاری بات. اور فضول کاموں سے بچ کر اگر آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، دینی کاموں میں مصروف رکھیں، یا جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس میں اپنے آپ کو جتنا بزی رکھیں گے تو انشاءاللہ اسکرولنگ سے، جو فضول دیکھنا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اس سے انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہوں گے. تو ذہنی انتشار سے بھی انشاءاللہ بچنا نصیب ہوگا. اللہ نے چاہا تو اچھے سوچ پیدا ہوگی اور اچھے خواب بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ آئیں گے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی آڈیو کال کچھ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میں سفید بیل آیا ہے، مجھے مار رہا ہے، پھر بعد میں پھر بیل آیا، یا پوچھ کے کسی سے بتا دے کیا مقصد ہے. سفید بیل، ویسے ہی ابھی سیزن گزرا ہے قربانی کا. ہاں جی، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا کوئی منظر دیکھا ہوا ہوتا ہے یا ہمارے ساتھ واقع ہوتا ہے، تو ان دنوں میں اس طرح کے خواب کا آنا تو عموماً زیادہ تر غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ حالات و واقعات کی وجہ سے اور ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. البتہ اگر اس کے علاوہ آپ نے پہلے دیکھا تھا یا کوئی الگ سا اس کا کوئی سینیریو ہے، تو پھر کسی شخص کی طرف سے آزمائش پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو اپنے معاملات پر، اپنی چیزوں پر ذرا دھیان رکھیں اور کوشش کریں کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی بزنس ڈیل کرنے آپ جا رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ جاب سوئچ کر رہے ہیں، یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا ہو، کچھ صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ آزمائش سے حفاظت رہے گی. جی نیکسٹ کال. اسد بھائی سے عرض ہے کہ تقریباً 1 سال پہلے میرے خالو کا انتقال ہو گیا تھا. تو تقریباً 6 ماہ پہلے کسی عورت نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے خالو جو ہے وہ ان کے خواب میں آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو چینی دی ہے اور کوئی اور چیز ان کو دی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ خالہ کو جا کر دیں، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی کہا کہ آپ ان کا خیال رکھیں نا. اور اب کچھ دنوں پہلے انہوں نے ہی پھر خواب دیکھا ہے، اور اس میں میرے خالو نے جو ہے وہ ان کو قرآن پاک دیا ہے، اور یا اللہ یا محمد کچھ لکھا ہوا تھا وہ دیا ہے، اور اس میں سے بہت زیادہ جو ہے وہ نور نکل رہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ آپ جا کے خالہ کو دیں اور ان کا خیال رکھیں. تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کچھ اس حوالے سے اگر آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے. اور مجموعی طور پر اچھا خواب ہے. میٹھی چیز کا دینا بھی پازیٹیو ہوتا ہے. قرآن مجید کا تذکرہ کیا، یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اس کا بھی تذکرہ ہوا، تو پازیٹیو ہے. کسی رشتہ دار کو آ کر کسی فوت شدہ کا کہنا کہ ان کا خیال رکھیں، یہ بھی اچھی بات ہے. اور ان کا جو بھی آپس میں تعلق ہے، جس نے خواب دیکھا خالہ کے ساتھ، تو اگر ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں خاتون ہیں تو
تو وہ بالکل کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات خواب کے ذریعے اللہ پاک کسی کی مدد کرنے کا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا، کوئی بھی نیک کام کرنے کا بھی پیغام ملتا ہے، اور بالکل اس کو پازیٹیو لے کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملے گی۔ دوسرا یہ کہ مردے کو اچھی حالت میں دیکھنا، بات چیت کرتے ہوئے، کچھ لیتے دیتے اس طرح سے دیکھنا، یہ بھی ایک اچھی فعال ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ عافیت میں ہوں گے۔ تو بہرحال ان کو اصال ثواب جو ہے وہ مزید کریں، دعا ان کے لیے کرتے رہیں۔ اسد بھائی، یہ جو مرحومین آ کر خواب میں کچھ کسی بات کے کرنے کا حکم کرا تھا، تو آیا اس پر عمل کرنا ضروری تو نہیں ہے؟ کریں تو اچھی بات ہے، اگر کیا ضروری ہوگا اگر وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کو کرنا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس کو بڑے کانشیس ہوتے ہیں اس حوالے سے، اور اس کو اپنے ذہن پہ لے لیتے ہیں، یار انہوں نے بولا ہے تو یہ مرحومین کی طرف سے آیا ہے۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو نفسیاتی پہلو ہے جی، کہ جب وہ زندہ تھا اور کوئی بات کہتا تھا اس واقعی وقت اتنی اہمیت نہیں تھی، اب وہ دنیا سے چلا گیا تو اب جو ہے نا اس کی بات کی اہمیت بڑھ گئی۔ صحیح، تو یہ ہوتا ہے، جی، جیسے کسی سے ویسے ملاقات کرنا، لوگ اتنا اس کو نہیں سیریس لیتے، لیکن کوئی خواب میں آ گیا، واقعی یار وہ تو میرے خواب میں آ گیا ہے، تو یہ ایک اثر ہوتا ہے۔ اثر ہوتا دوسرا، مردے کا آ کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دینا، تو دیکھیے اس طرح اگر کوئی نفلی کام ہے، مستحب ہے، جو فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، تو اس میں بندے کو اختیار ہے، کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ایک طرح سے نیکی کا پیغام پہنچا ہے اور اس پر عمل کرنا بہتر ہے۔ لیکن اس کو ہم کوئی لازم قرار نہیں دے سکتے کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ کوئی نقصان ہو جائے گا یا وہ گناہگار تو ہوگا ہی نہیں۔ البتہ اگر کوئی شریعت کا معاملہ ہے تو وہ ظاہری اعتبار سے جو شریعت کے احکامات ہیں صحیح، اس کے ساتھ ہم اس کو کمپیریزن کر لیں گے۔ تو اگر شریعت اس کو انڈوز کرتی ہے اور جس لیول پر کرتی ہے، صحیح، یعنی آلریڈی وہ فرض یا واجب کے درجے میں ہے، بالکل صحیح، تو اس کو بالکل کرنا چاہیے اور کرنا ہی چاہیے۔ اور اگر کسی کام سے منع کیا جاتا ہے اور وہ واقعی شریعت میں بھی منع ہے، صحیح، تو ظاہر ہے کہ اس پر تو احکامات کے اعتبار سے جو ہماری شریعت ہمیں حکم دیتی ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں بعض اوقات ہمیں نہیں پتا کہ یہ فرشتے کی جانب سے ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہے، تو خواب کے ذریعے جب ہمیں کوئی اچھی بات کہی جائے تو اس پر ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ لوگوں نے کسی اچھے خواب کی بنیاد پر اپنی زندگی میں پازیٹیو تبدیلی پیدا کی اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوئے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اسد بھائی، جیسا کہ ذوالحج شریف کے مبارک ایام بھی ہیں اور ماشاءاللہ کئی حجاج کی وطن واپسی کے بھی یقین سلسلہ ہوں گے، ایک اسد بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں خواب میں حاجیوں کے گلے میں گلاب کے پھول ڈالتے ہوئے اور مبارکباد دیتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اچھا خواب ہے، ایک نیکی کا کام ہے، حاجی کی تعظیم کرنا، حاجی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ایک عمومی عمل ہے، کوئی خاص تعبیر تو اس کی نہیں ہے، لیکن ایک اچھا کام کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو بھی حقیقت میں مکہ پاک جانا، حج کرنا، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اسد بھائی، ایک میسج آیا ہے، کہتے ہیں کہ خواب میں تازہ پکی ہوئی کھجور کھانا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اچھا ہے، اس کی کئی تعبیریں ہیں، صحیح، اور ایک تعبیر نیکی کے کام پر توفیق ملنا بھی ہے۔ ماشاءاللہ، خواب دیکھنے والا کوئی نیک کام کرے گا انشاءاللہ عز و جل، تو ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے نے کسی کام کا ارادہ کیا اور اس کو توقف کر رہا ہو، ڈیلے کر رہا ہو، تو ایسا خواب دیکھا ہے تو ہم کوشش کریں پریکٹیکل کرنے کی، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گے۔ اسد بھائی، قربان اتاری ہیں رحیم یار خان سے، کہتے ہیں سفید کبوتر کا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کئی اس کی تعبیریں ہیں، عورت سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، صحیح، نکاح سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اگر کوئی اس کو اپنی ملکیت میں لیتا ہے یا پکڑتا ہے تو اس کی کئی مختلف تعبیریں ہیں۔ اب فقط دیکھنا تو اب کنیز بھی ہے، عورت بھی ہے، بیوی بھی ہے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیکھنے والا کس کیفیت میں ہے، ہو سکتا ہے اس کا واقع نکاح کا ارادہ ہو یا بات چیت چل رہی ہو، تو پھر اس کے مطابق ہی اس کی تعبیر ہوگی، لیکن مجموعی طور پر جو اس کی اکثر تعبیرات ہیں اس کی تعبیر عورت سے کی جاتی ہے۔
اچھا ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں کئی بار دیکھ چکی ہوں کہ اونٹ اور پانی یہ خواب میں دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اونٹ کو کس کیفیت میں دیکھا اور پانی کس طرح کا دیکھا اس پر ڈیپینڈ کرے گا. اونٹ کی مختلف تعبیرات ہیں. اونٹ پر سفر کرنا صحیح. یہ الگ ہے. اونٹ اگر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی الگ تعبیر ہے. ویسے اونٹ کا دیکھنا ایک طاقتور شخص کی، صاحب منصب کی یہ علامت ہوتی ہے. بعض اوقات اونٹ کا دیکھنا یہ سفر درپیش ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا سفر کا ارادہ کرے گا یا سفر پر جائے گا. اور پانی اگر صاف ہے، اچھا ہے، اجلا ہے تو پازیٹیو ہوتی ہے، اس کی اچھی تعبیر ہوتی ہے. گندا اور میلا ہو تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی. صحیح. اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے بارش دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر؟ بارش کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، دعا کی قبولیت اور مراد کے پورا ہونے، یعنی کہ ڈیزائر، خواہش، کوئی جائز خواہش تھی تو اللہ پاک کی رحمت سے پوری ہوگی. تو بارش کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے جبکہ نقصان کی حد تک نہ ہو. نارمل جیسے بارش ہوتی ہے تو اس کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے. اگر ان کی کوئی تمنا تھی، کوئی ایسی خواہش تھی تو اللہ پاک کی رحمت سے پوری ہوگی. اگر کسی مشکل میں تھے تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ مشکل دور ہوگی. احسان اللہ بھائی ہیں، کہتے ہیں خواب میں ابو جی کو کتے نے کاٹ لیا ہے، یہ دیکھا ہے میں نے خواب میں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہاں، کسی بدخواہ کی طرف سے جو خیرخواہی نہیں چاہتا، نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. تو والد صاحب کو چاہیے کہ دیکھیں اپنے اطراف میں، ماحول پہ غور کریں کون ایسا شخص ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس سے اوائڈ کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں. ایسا جب بھی خواب دیکھے، کوئی بھی دیکھے جنرلی، تو اپنے معاملات پر غور کر لینا چاہیے. بعض اوقات ہم خود بے احتیاطی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ غیر محتاط ہوتے ہیں، تو پھر ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں. تو تھوڑا کانشیس ہو جائیں گے، تھوڑا غور و فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بچنا آسان ہو جائے گا. لیکن خواب اچھا نہیں ہے، دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے اور کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ خواب کے برے اثر سے، بری تعبیر سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں. انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم. آئیے کچھ آڈیو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ایک کال دیجیے. علامہ صاحب، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ٹفن ہے، ٹفن میں جو رائس ہیں وہ پکے ہوئے ہیں اور سالن ہے. ان کا میں جب ٹفن کا جو ڈھکن ہے اس کو کھولتا ہوں تو اندر سے جو چینٹی ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں. تو پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے گا. جی اسد بھائی. کچھ خاص تعبیر نہیں، ایک روٹین کی بات ہے. بعض اوقات کھانے میں، ڈبے میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں. اگر واقعہ آپ ٹفن یوز کرتے ہیں تو اس کی صفائی ستھرائی کا اچھے سے خیال رکھیں. باقیہ کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں. صحیح. جی ویڈیو کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام وجاہت شیخ ہے. میں اپنے خواب کی ایک تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. کافی ٹائم پہلے مجھے یہ خواب آیا تھا کہ میں جو ہے حج کے سفر کے لیے میں نے احرام باندھا ہے اور ایک مجمع ٹائپ کا سا لگا ہوا ہے اور میں گزر کے جا رہا ہوں اور ایک ہیلی کاپٹر نما ہے جس میں اور میری دادی مطلب حج پہ جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن جیسے ہی میں اس جہاز میں بیٹھتا ہوں میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس کی خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ برائے کرم اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. جی اسد بھائی. ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، اگرچہ نامکمل رہا، آپ بیٹھے اور آنکھ کھل گئی، لیکن اپنے آپ کو حج کے لیے تیاری کرتے ہوئے دیکھنا، سفر حج کے لیے روانہ ہوتے ہوئے دیکھنا یا راستے میں دیکھنا، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ اس کو حقیقت میں بھی یہ سفر نصیب ہوگا. اچھا ہے، دعا بھی کریں اور اسباب کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں. اللہ پاک اسباب بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائے. آپ بھی جائیں، دادی بھی جائیں اور بھی افراد جائیں. اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. ماشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. وہ تصورات بہت پیارے ہیں، یہ خواب بہت پیارے ہیں اور یقیناً یہ ایک اچھی تمنا کی طرف جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ جاتے ہیں کہ جو اچھا شخص اس بارے میں سوچتا ہے، اس بارے میں تمنا رکھتا ہے، اس کے خیالات میں جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے یا عمرے کی سعادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خواب میں بھی اس چیز کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی تڑپ اور حقیقی تمنا حرمین شریفین کی نصیب فرمائے. بعد اب ذوق والا، شوق والا سفر اللہ کریم بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے. کچھ اور کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کالز دیجیے.
عمر کا سونولی اعلیٰ خرس مظہر اقبال اتاری سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں اسد بھائی سے اپنا خواب شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور خواب دیکھا ہے کہ مدنی قاعدہ ہے اور مدنی قاعدے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی اور اہل بیت کا نام ڈھونڈ رہا ہوں، اور خواب کے اندر ٹرین پہ سفر کرنا کیسا ہے، مجھے ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ جی اسد بھائی۔ پہلا خواب تو ہو سکتا ہے آپ دینی ماحول سے وابستہ معلوم ہوتے ہیں تو روٹین کی بات ہے، مدنی قاعدہ ہمارے ماحول میں پڑھا جاتا ہے، محبت کی بھی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ مدرسہ بالغان میں پڑھتے ہوں یا پڑھاتے ہوں، تو یہ تو ایک عمومی حالات سے متعلق ہے۔ بقیہ سفر اچھا ہے، کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ جن دنوں آپ نے یہ خواب دیکھا یا جس نے بھی دیکھا، وہ اگر کسی بڑے کام کا ارادہ رکھتا تھا، اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پہ کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں رات کو گھر میں بہت سارے مینڈک آتے ہیں، تو میں ایک ایک کر کے ان سب مینڈک کو مارتا ہوں، تو میری وائف بولتی ہے ان سب مینڈک کو مارنا گناہ ہے، تو میں سب مینڈک کو اٹھا کے بورے میں ڈالتا ہوں، وہاں میں جا کے پھینکتا ہوں، پھر آدمی بولتا ہے یہاں بہت سارے مینڈک ہے، تو وہاں سے اٹھا کے میں اس جگہ پھینک دیتا ہوں، اسے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی اسد بھائی، بہت سارے مینڈک۔ ہاں، یہ خواب تو اچھا نہیں ہے، کیونکہ مینڈک کو مارنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے بلا وجہ مارنا۔ تو ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے کام میں مصروف ہوں جو شرع درست نہ ہو، غور کر لیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے سے ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوں زندگی کے اندر، تو کیا کون سا کام ایسا ہے؟ تو بعض اوقات جن دنوں خواب دیکھا ان دنوں بندہ کسی ایسے کام میں مصروف ہوتا ہے کہ جو شرعاً درست نہیں ہوتا، تو اس خاص چیز کے لیے خواب کے ذریعے بندے کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے۔ تو بندہ اپنا محاسبہ کر لے، غور کر لے، اور یوں یہ پازیٹیو ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے بھی بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ کبھی کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، تو بندہ اس سے اپنے آپ کو اوائڈ کرے۔ تو غور کریں، اگر کوئی ایسی چیز محسوس کرتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اچھا اسد بھائی، یہ مینڈک کو جو مارنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تسبیح کرتا ہے، سنا ہے کہ اس وجہ جی، روایتوں میں ہے کہ یہ تسبیح کرتا ہے، اور ویسے تو ساری مخلوقات اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے، روایتوں میں ذکر ملتا ہے، تو مینڈک کے تعلق سے بالخصوص جو ہے وہ یہ بات بیان کی گئی ہے، تو اس لیے اس کو بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے۔ کیا بات، کتنی خوبصورت بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ ایک جو ہے وہ جانور جو ہے جو ذکر اللہ کرتا ہے، اس کا کیسا اکرام جو ہے وہ کیا نام ہے بیان کیا گیا، کہ اسے بلا عذر شرعی مارنے سے منع کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی خواب میں دیکھتا ہوں کہ نائی نے میری جڑی داڑھی ہے نا یہ بالکل موڑ دیتی ہے، منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوں تو داڑھی میری نہیں ہوتی، مجھے بڑا نا جب میں یہ اس نے کیا کر یہ تو میری اس نے داڑھی بھی موڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی اللہ پاک آسانی والا، بہتری والا معاملہ فرمائے۔ حقیقت میں اگر آپ کی داڑھی ہے تو پھر تو آپ کو کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے، اور اگر حقیقت میں داڑھی نہیں ہے تو رکھ لینی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو برا لگتا ہے اور آپ کو تشویش ہوتی ہے، تو امید یہی کریں گے کہ آپ کی داڑھی شریف ہوگی۔ البتہ داڑھی کا منڈوانا یا خود مونڈنا یہ بڑا سخت ہے، اور سنت سے روگردانی کرنا اور بعض شریعت کے بڑے بڑے احکامات سے اپنے آپ کو دور کرنے کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے۔ تو جو یہ خواب دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے، خاص طور پر عقائد و نظریات کے تعلق سے غور کرے، کہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں، یا کسی ایسے شخص کو سننا تو نہیں کہ جو دینی اعتبار سے درست نہ ہو، جس کے نظریات درست نہ ہوں۔ بعض اوقات گمراہ بد دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم دوستیاں لگاتے ہیں، یا غلط قسم کے لوگوں کو جن کے نظریات درست نہیں، شریعت کو غلط بیان کرتے ہیں یا شریعت کا خلاف بیان کرتے ہیں،
ان کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں جو اوتھینٹک بھی نہیں ہوتے. تو بعض اوقات خواب کے ذریعے ان چیزوں کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی جاتی ہے. تو داڑھی کا مونڈنا یا باخوشی منڈوانا یہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے جو کیفیت بیان کی ہے وہ الگ ہے. پھر بھی غور کر لیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی تڑپ مرحبا. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح ذوق اور شوق جو ہے وہ نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا ایسا سچا جذبہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک پیکیج ہم اپنے سلسلے میں شامل کیا کرتے ہیں، شخصیات کا خواب. آئیے پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں، شخصیات کا خواب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب سیگمنٹ کا، جس میں ہم صحابہ اولیاء کے خوابوں کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے زبردست عالم دین اور اپنے زمانے کے اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ صحیح اسناد کے ساتھ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں قحط پڑ گیا. لوگ پریشان ہو گئے، خشک سالی عام ہونے لگی اور خوف ہوا کہ کہیں بھوک کی وجہ سے لوگوں کی اموات واقع نہ ہو جائیں. جب قحط ہوتا ہے، غلہ کم ہو جاتا ہے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانور بھی اس میں سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک شخص پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں بارش کی دعا کیجئے، بارش طلب فرمائیے. ان صحابی کا نام ہے بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور مجھے آ کر خواب میں ارشاد فرمایا کہ جا کر عمر کو کہہ دو کہ بارش ضرور ہوگی. اللہ اکبر. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. آج بھی اگر کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا ہے، عرض کرتا ہے، گزارش کرتا ہے تو میرے آقا آج بھی کرم فرماتے ہیں. اور یہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ ظاہری حیات میں بھی جب کسی پریشانی کا شکار ہوتے، خواہ وہ پانی چاہیے ہوتا، دشمن کا خوف ہوتا، کسی اور مرض میں مبتلا ہوتے، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی حملہ ہوتا، کچھ بھی چاہیے ہوتا، میرے آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوتے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی بیسیوں سینکڑوں واقعات ہیں کہ صحابہ کرام روضہ رسول پر حاضر ہوتے، سلام عرض کرتے اور اپنے دل کی بات اپنے آقا سے کیا کرتے تھے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی دستگیری فرمایا کرتے تھے. وہ آج بھی کرتے ہیں، لیکن دل سے کوئی پکارنے والا تو ہو، دل سے کوئی گزارش کرنے والا تو ہو. میرے آقا کی برکتیں، رحمتیں جیسے اس زمانے میں تھی ویسے آج بھی موجود ہیں. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کی رحمتوں میں سے وافر حصہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ صحابی رسول حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کا خواب جو ہے وہ ہم نے شخصیات کے خواب میں دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے. کچھ میسیجز ہمارے پاس ہیں، آپ بڑھتے ہیں اپنے میسیجز کی طرف. اسد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب دیکھا کہ میں باغ میں پکے ہوئے آڑو توڑ رہی ہوں اور کھائے بھی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو؟ دوسروں کو دیے بھی ہیں. بہت اچھا خواب ہے، اور پکے ہوئے تازہ آڑو کا توڑنا مراد کے پورا ہونے، خواہش کے پورا ہونے اور اچھی خبر ملنے کی علامت ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. ایک اسلامی بہن کا میسیج ہے، یہ کہتی ہیں کہ خواب میں دوسری شادی ہوتے ہوئے دیکھنا، یعنی وہ شادی شدہ ہیں، آلریڈی بچے بھی ہیں اور اپنی لائف میں خوش بھی ہیں، لیکن جو ہے وہ دوسری شادی خواب میں ہوتے ہوئے دیکھنا، اور کئی بار اس خواب کو دیکھا ہے، اس کے حوالے سے
کیا تعبیر ہوگی؟ اس کی کئی صورتیں ہیں، اصل میں کسی ایک چیز پر اس کا ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، تھوڑا ڈیٹیل بھی معلوم ہو تو پھر ہی عرض کیا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں اس کی تعبیر اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی تعبیر بری بھی ہوتی ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیٹیل کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک اور ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پکے ہوئے چاول خواب میں دیکھیں اور ان میں چونٹیاں نکلتی دیکھی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اپنے رزق کے معاملات پر غور کریں، جو بھی ان کا وے آف انکم ہے اور اس کی شرعی رہنمائی لے لیں، ایک دفعہ سکیننگ کروا لیں، اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو درست کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ آسمان پر اللہ پاک کا نام اور نور دیکھنا یہ کیسا ہے؟ بہت ہی مبارک ہے ماشاءاللہ، اور اچھے رجحان کی علامت ہے۔ اللہ پاک کے نام کی زیارت کرنا یہ بابرکت ہے۔ عموماً کئی لوگ اس طرح کا خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کا نام لکھا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، تو مبارک نام ہے اور ان سے بندے کی محبت کی علامت ہوتی ہے، تو اچھا خواب ہوتا ہے، برکت کا ملنا اس کی تعبیر ہوا کرتا ہے۔ خواب میں کہتے ہیں کہ ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ اڑنے کی کیفیت کیا ہے۔ اگر تو اڑنے کی کیفیت اچھی ہے، درست ہے، جس طرح پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، اس طرح سیدھا کوئی اگر انسان اڑتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو یہ حالات کے مختلف ہونے بدلنے کی بھی علامت ہوتی ہے اور سفر کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے۔ اگر دیکھنے والے نے کوئی سفر کا ارادہ کیا تھا تو اسے سفر درپیش ہوگا، یا ارادہ نہیں بھی تھا تب بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے حالات بنے کہ وہ کہیں سفر پر جائے۔ اور درست طور پر اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، حالات کی تبدیلی سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ کوئی پریشان ہے، کوئی کسی تنگی کا شکار ہے، کسی مشکل کا شکار ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھے، انشاءاللہ اس سے چھٹکارا نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ ایک اسلامی بہن کا خواب ہے، اسد بھائی یہ کہہ رہی ہیں کہ خواب میں 2 بار عمرہ کیا ہے، کیا اب میں ریئل لائف میں بھی عمرہ کروں گی؟ انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں، اور خواب میں یہ مناظر دیکھنا پازیٹیو ہوتے ہیں اور اس کو خوشخبری بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اسباب کے لیے بھی کوشش کرتی رہیں، فقط خواب پر ڈیپینڈ نہ کریں، اسباب جانے کے جو بھی چاہیے ہوتے ہیں سفر کے لیے، اس کے لیے بھی کوشش کرتی رہیں۔ البتہ خواب بہت اچھا ہے اور بالکل اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھیں، امید رکھیں، انشاءاللہ جلد آپ کو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ ایک اور خواب بیان کریں، کہتے ہیں کہ مرنے والے کا خواب میں آ کر میٹھی چیز مانگنا یہ کیسا ہے؟ اچھا ہے، اور مردہ اگر کچھ طلب کرتا ہے تو ہم اس کو وہ چیز تو نہیں پہنچا سکتے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسی چیز کو بنا کر اگر آپ ایصال ثواب کر دیں، تقسیم کر دیں اور اس کا ثواب مردے کو ایصال کر دیں، تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے راحت کا باعث ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اسد بھائی ایک اور کہہ رہے ہیں کہ خواب میں خود کو گناہ کرتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بعض اوقات تنبیہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس گناہ سے باز رکھے، اور بعض اوقات انسان، کیونکہ خواب کا ایک پورا شعبہ کہہ لیں، پورا ایک قسم کہہ لیں، کہ بندہ جو سوچتا ہے یا جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، اسی سے متعلق خواب نظر آتے ہیں۔ تو اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں خواب دیکھنے والا دن میں غور و فکر ہی کر رہا ہوتا ہے، سوچ ہی رہا ہوتا ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی سوچ کی یہ عکس ہے، تو اس سے بندہ اپنے آپ کو اوائڈ کرے، اپنی سوچوں کو، اپنے دیکھنے کو، اپنے سننے کو، اپنی صحبت کو پاکیزہ کرے۔ گناہ ہے، البتہ خواب میں اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا الزام تو نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کو گناہ تو نہیں ملتا، لیکن برا خواب آنے کی جو وجوہات ہے ان میں سے ایک وجہ اس چیز کے بارے میں سوچنا بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو شریعت محمود نہیں رکھتی، ہمیں اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے خیالات کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اسد بھائی 2 خواب ایک ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ ایک نے کہا کہ خواب میں دیکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی، لیکن میں نہیں مری، اس کی تعبیر بتا دیں۔ اور دوسرے ہی کہتے ہیں کہ میری والدہ بیمار ہے، جس وجہ سے سب نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ چلنے پھرنے لگ گئی ہیں اور بولنے لگ گئی ہیں، حالانکہ ان کی کیفیت یہ ریل میں کہ وہ بیمار ہے،
اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ دوسرا جو خواب ہے اس میں تو پازیٹیو ہی لینا چاہیے. اچھا ہے اگر خواب کے اندر ان کو صحت مند دیکھا ہے تو اللہ پاک کی رحمت پہ امید رکھیں، انشاءاللہ انہیں عافیت نصیب ہوگی. اور پہلا جو تھا کہ جی کہ وہ میں مر جاؤں گے لیکن میں مرتی نہیں ہوں، خواب میں یہ دیکھا. ہو سکتا ہے کوئی ان کے ذہن میں کوئی خوف بیٹھا ہوا ہو، کوئی ایسا خیال ہو جس کی وجہ سے خواب نظر آیا. البتہ خواب کی بنیاد پر اپنے ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہی اس سے یہ کوئی لازم آتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی موت کا وقت ہی قریب آیا ہے. تو ایسا نہیں ہے، خواب آ جاتا ہے کبھی کسی خوف کی وجہ سے، کبھی کسی خیال کی وجہ سے. اپنی موت کے بارے میں بھی بندہ ظاہر ہے کہ بہت مرتبہ سوچتا بھی تو ہے، تو بعض اوقات وہ بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے. البتہ ایسے خوابوں کو ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے، ٹینشن نہیں لینی چاہیے. مرنا تو ظاہر ہے کہ برحق ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. البتہ خواب کی بنیاد پر ذہن پر اس کو سوار کر لینا اس کی حاجت نہیں ہے. دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ درازی عمر ملے اور نیکیوں بھری لمبی زندگی ملے. آمین آمین. اسد بھائی ایک آخری میسج شامل کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں سانپ کو دیکھا ہے جو کچن میں گھس گیا ہے، بلی اور سانپ میں لڑائی ہونے لگی ہے. میں شور کرتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی ہوں، لوگوں سے کہتی ہیں کہ جلدی آئیں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو دیکھتی ہوں کہ گھر میں چور گھس آئے ہیں، میری بیٹی سے بدتمیزی کرتے ہیں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. برائے کرم خوابوں کی تعبیر بتا دیں، اور کچھ میاں بیوی میں زوجین میں نا اتفاقی ہے، اس کا حل بھی ارشاد فرما دیں، دعا بھی کر دیں کہ ہمارے درمیان سلوک اور اتفاق پیدا ہو جائے. اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی، سب کی خیر فرمائے، اور گھر کے جو بھی معاملات ہیں اللہ پاک اس میں آسانیاں عطا فرمائے. اپنے ماحول پہ غور کریں، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کریں، آپ کی صحبت کس کے ساتھ ہے. تو خواب کی تعبیر کے تعلق سے بھی یہی ریکویسٹ ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے معاملات کو خراب کرنا چاہتا ہے. تو بہت سارے جھگڑوں کے اندر میاں بیوی تو سلو سے رہنا چاہتے ہیں اچھے انداز پہ، لیکن کبھی شوہر کبھی بیوی ان کے ساتھ جو تعلق والے ہوتے ہیں وہ بھڑکا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم کسی اور کی باتوں میں آئیں. تو کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں، دعا بھی کریں، انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا. ماشاءاللہ جی، بہت سارے میسیجز شامل کیے ہیں. اب پڑھتے ہیں ایک ویڈیو کال کی طرف. میرا نام محمد انس ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میرے خواب میں آیا تھا کہ میں ایک بندہ جنگل میں بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے سانپ آ رہے ہیں، تو برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتا دیں. جی اسد بھائی. سانپ کا دیکھنا تو اچھا نہیں ہوتا، برے شخص کی یہ علامت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے. اور جنگل بھی اس طور پر دیکھنا یہ بھی اچھا نہیں ہے. خواب دیکھنے والا غور کر لے کہ اس کے معاملات ہو سکتا ہے کہ درست نہ ہوں، کچھ ایسے غیر شرعی معاملات کے اندر مبتلا ہے جس کی شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی. تو اگر کوئی ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو پاتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، ورنہ ہو سکتا ہے اسے نقصان اٹھانا پڑے. تو انشاءاللہ اپنا محاسبہ کرے گا تو توجہ چلی جائے گی. اللہ پاک کی رحمت سے خواب کے ذریعے بھی تنبیہ کی جاتی ہے. ماشاءاللہ. اچھا اسد بھائی ایک چیز یہ دیکھی ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہر دوسرے بندے کو دیکھیں تو جب وہ خواب کی تعبیر بیان کرنے میں لوگ جو ہے وہ بڑی سمجھیے کہ جسارت کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپس میں جہاں بیٹھتے ہیں، جس نے خواب دیکھا صبح اٹھ کے اپنے گھر پہ بیان کیا، جی آج رات کو میں نے یہ خواب پڑھا ہے، تو وہ بڑے بوڑھے اپنے اس پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے طور پر تعبیریں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا دوستوں میں یا گیدرنگ میں یا آفس میں جہاں پر جو ہے وہ گئے تو اپنا خواب شیئر کیا، یار آج رات کو میں نے یہ خواب دیکھا. تو کچھ لوگ اس کے اوپر کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو پازیٹیو دونوں، مثبت منفی کمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس طرح کیا ہر کسی کو اپنا خواب بیان کرنا چاہیے، اچھا یا برا دونوں؟ اور پھر تعبیر کے حوالے سے بھی کیا آیا جنرلی لوگوں سے یا آفس کے یا بڑے بوڑھوں سے وہ اس کی رہنمائی لینی چاہیے، جو شرعی اعتبار سے جو کنسلٹنٹ ہے، جو ماہر ہے اس علم کا، اس سے رابطہ کرنا چاہیے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ رابطہ تو ظاہر ہے اسی سے کیا جائے کہ جو اس علم کو بیان کرتا ہو، جاننے والا. ہر ایک سے بیان کرنے میں رسک ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہر ایک کے سامنے بیان کرنا، لوگوں کا کمنٹ کرنا، یاد رکھیے اگر آپ نے کسی ایسے کے سامنے بیان کیا جو اس کا اہل نہیں تھا اور اس نے اس کی کوئی غلط تعبیر کر دی، تو غالب یہی ہے کہ آپ کے حق میں اس کی غلط ہی تعبیر ظاہر ہوگی، اور ایسا
ہوتا بھی ہے، واقعات بھی ہیں اور اس کی بہت ساری نظیریں بھی ہیں، ہمیں شریعت کے اندر اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ لہٰذا یہ تو ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن کو چاہیے اپنے ذہن بنا کے رکھے کہ ہر ایک کو خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ہاں، جس سے واقعی تعبیر پوچھنی ہے اور وہ اس علم کا جاننے والا ہے، آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ البتہ کوئی ایسا خواب ہے جو بہت ہی واضح ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ مدینہ پاک کی جو ہے وہ سیر کر رہے ہیں، گنبد خضرا کی زیارت کر رہے ہیں، مکہ پاک کی گلیوں میں ہیں، یا نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے صحیح طور پر، تو اس طرح کا جو بہت ہی واضح خواب ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کی تعویل کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کوئی اچھا ہے اور آپ نے کسی سے بیان کر دیا تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، جبکہ نیت اچھی ہو اس کو بیان کرنے میں۔ البتہ ایسا خواب کہ جو بالکل واضح طور پر اچھا نہیں ہے، اس کی تعویل کی تعبیر کی حاجت ہے یا غیر واضح ہے یا آپ کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، تو وہ بہرحال کسی کے بھی سامنے بیان نہ کرنا ہی عافیت ہے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا سلسلہ ملاحظہ کیا، دیکھا، امید ہے کہ بہت ساری نئی باتیں آپ نے سیکھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر